السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے ہمیں بہت سے اعمال بجا لانے کا حکم دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، بس اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، جیسے زندگی، موت، بارش وغیرہ۔ ہمیں دیگر اعمال کا حکم دیا جاتا ہے لیکن وہ خود نہیں کرتا، لیکن ایک کام ایسا ہے جو وہ خود بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم اس سے محروم نہ ہو جانا، تم بھی پڑھا کرو درود پاک میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن خود نہیں پڑھی۔ اللہ پاک نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن خود نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن خود زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ پاک نے ہمیں حج کا حکم دیا لیکن خود نہیں کیا۔ لیکن جب باری آئی درود پاک کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اے لوگوں، میں بھی اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، اس لیے تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرت ابو عالیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں محبوب کی تعریف اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں صلاۃ کا معنی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا میں اس طرح بیان کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا میں بیان کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و غلبے کے لیے کوشش کی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کا دوام کیا جائے اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کے بازو کھولیں گے اور اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ احمد رضا خان بریلوی کا انداز اس طرح سے ہے کہ پیش حق مزدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آپ چھپاتے جائیں گے، تب گناہگار بھی مسلمانوں کی صفوں میں چھپیں گے کہ شاید شفاعت مل جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، آپ کی شان کو بیان کیا جائے وہ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اور اگر درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی دعا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ درود ایسا وظیفہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، تو وہ بھلا یہ کہے گا کہ میں نہیں فرماؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ایسا اس کو رد نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہے، ساتھ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ کچھ کو قبول کر لے اور کچھ کو رد فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علیہ صلاۃ عشرہ صلی اللہ علیہ میتا،
اور جو ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے 10 رحمتیں، اور جو 10 بار درود پاک پڑھے اس کے لیے 100 رحمتیں۔ ومن صلی علیہ میتا، اور جو بندہ 100 دفعہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اور جو بندہ 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتے ہیں یہ بندہ منافق بھی نہیں اور آگ سے بھی بری ہے۔ وَاسْقَانُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو شہداء کرام کی صفوں میں کھڑا کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام میں سب سے زیادہ امیر بھی تھے اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے بھی تھے جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا آپ کھجوروں کے باغ میں گئے اور وہاں آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے سر انور سجدے میں رکھا اور اٹھایا ہی نہیں۔ میں دیکھ ہی رہا تھا، میں سوچ ہی رہا تھا، میرا رنگ زرد پڑ گیا کہ آپ نے سر اٹھایا اور کہا کیا ہوا اے عبد الرحمن؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہوا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن پھر میں بتاؤں نا کہ میں نے اتنا طویل لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا کہ سنو، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے رب کا پیغام دیا کہ جو امتی آپ پہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب ہو کے اس پہ درود پڑھوں گا، اور جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا میں رب ہو کے اس پہ سلام بھیجوں گا۔ کہا اے عبد الرحمن کیا پھر میں اتنا طویل لمبا سجدہ نہ کرتا، اس کا شکر ادا نہ کرتا؟ وہ رب ہو کے میری امتی پہ سلام بھیج رہا ہے۔ قیامت کے دن میرا سب سے قریبی وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں آسان یا 100 مشکلیں آسان فرمائے گا۔ اب ہر انسان کی دنیا میں رہتے ہوئے کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، کوئی رزق سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک بار درود پاک پڑھو تمہاری 100 مشکلیں آسان ہوگی۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان کثرت سے درود پاک پڑھے گا دنیا اور آخرت میں اسے خوشحالی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، فرشتوں نے کیا، کل کائنات نے کیا، کل مخلوق نے کیا۔ تو اس لیے ہر مسلمان بندے پہ لازم ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آئے تو فوراً درود پاک پڑھا جائے۔ اور معزز ناظرین، اگر آپ کو میرے بیانات اچھے لگیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔